اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223661۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی ہے، جو جس طریقے سے ماحول بنا ہے اور بمباری دونوں طرف سے جاری ہے، اب خبریں آ رہی ہے کہ اس جنگ سے عالمی توانائی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی ہے، کیونکہ تیل، اب آگ لگی ہے تیل میں۔ تیل کی قیمتوں میں 25% سے بھی زیادہ، 25% سے بھی زیادہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز، جہاں سے جہاز گزرتے ہیں، وہ ایران کے قبضے میں ہے۔ ایران نے صرف کچھ دیشوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت دی ہے، اور ان دیشوں میں ہمارا اپنا پیارا دیش بھارت نہیں ہے۔ مودی کی خاموشی نے، جس کو مجرمانہ خاموشی، کہ مجرم بن کر مودی خاموش رہا اور اپنے آقا سے ڈرتا رہا، ٹرمپ کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں بولا، اسرائیل کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں بولا، اور ایران کی ہماری جو دوستی تھی اس دوستی میں دراڑ آ گئی، اور اب ہمارے یہاں بھی تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوگا، اور اندھ بھکتوں کو بہترین تحفہ مودی سرکار کی جانب سے ملے گا۔ تو آبنائے ہرمز میں کشیدگی کی وجہ سے، اس راستے میں بندش کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں 25% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تیل اور گیس کی عالمی سپلائی کا تقریباً 5واں حصہ متاثر ہو چکا ہے۔ ناظرین، نیو یارک شہر سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کوئی جوان مسلم انڈین نژاد مسلم جوان جو ہے وہاں پر نیو یارک میں میئر بنے، زہران ممدانی، مگر ان کتوں سے اب دیکھا نہیں جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نیو یارک میں میئر زہران ممدانی کے گھر کے باہر بم پھینکنے کی کوشش کی گئی، یعنی ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا۔ خیر، اس حملے میں 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ برآمد شدہ آلات کی تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس معاملے میں مجموعی طور پر 6 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب احتجاجی مظاہروں کے دوران صورتحال اچانک پرتشدد ہو گئی۔ ایک شخص نے ایک مشتبہ ڈیوائس دوسرے شخص کو دی، جس کے کچھ ہی دیر بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ خیر، زہران ممدانی کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ خیر اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور زہران ممدانی نیو یارک شہر کے تمام لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، عافیت کا ذریعہ بنے، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھی باقاعدہ ایک روشن مثال بنے۔
اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، یہ اسرائیلی اور یہودی یہ دنیا کی بدترین قومیں ہیں۔ قرآن نے بھی ان کے بارے میں کھل کر کہا ہے کہ یہ فساد ہی پھیلائے گے۔ ابھی دیکھیں پھر خبر آ رہی ہے کہ لبنان میں اسرائیلی آتنکیوں نے حملہ کیا۔ لبنان میں اسرائیل کے اس حملے میں 15 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیروت کے ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں راجدھانی بیروت کے ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا جہاں جنگ سے بے گھر ہونے والے افراد رہائش پذیر تھے۔ یعنی ایک طرف تو یہ لوگ بیچارے جس ہوٹل میں تھے، یہ جو اس ہوٹل میں جو لوگ تھے وہ پہلے ہی پریشان حال لوگ تھے جو جنگ کی وجہ سے اپنے گھر سے بے گھر ہوئے تھے، اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اسی ہوٹل پر اسرائیلی آتنکیوں نے حملہ کر دیا جس میں 15 لوگوں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہے۔ وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں نے ملک کے کئی دوسرے حصوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ادھر ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے۔ گروپ نے کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے المالکیہ فوجی اڈے پر اسرائیلی فوجیوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی موت کا بدلہ لینے تک جنگ جاری رہے گی، ایسا ایران نے کھل کر اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایران کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ ہمارے لیڈر آیت اللہ خامنئی کی موت کا بدلہ لینے تک، جب تک کہ ہمیں سکون نہ ملے، یہ جنگ جاری رہے گی۔ امریکی فوجیوں کو قیدی بنانے کا ایران نے دعویٰ بھی کیا ہے۔ امریکہ کا بھی ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ خیر، بتایا جا رہا ہے کہ ایران بڑے زبردست انداز میں امریکہ اور اسرائیل کو مزہ چکھا رہا ہے، اور ایران کے صدر نے ٹرمپ کو سخت انداز میں پیغام بھی بھیجا ہے کہ ایران اپنی سرزمین کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑے گا اور اپنی آخری سانس تک ایران لڑے گا۔ وہیں پر چائنا نے بھی امریکہ اور اسرائیل کو بڑا پیغام یعنی دھمکی آمیز پیغام دیا ہے کہ ایران پر حملے فوری بند کیے جائے، کیونکہ اگر چائنا اتر جاتا ہے اور چائنا بھی میدان میں اتر جاتا ہے اور ادھر سے اگر کوریا بھی اگر آ جائے تو بڑا مزہ آئے گا، اور پھر دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالموں سے پاک ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے پہلی بار ایران کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی ہے۔ سعودی عرب نے جوابی کارروائی کی ایران کو دھمکی دی ہے، وہ بھی پہلی بار۔ سعودی عرب امریکی فوجوں کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور کر سکتا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کے بارے میں اجازت دے۔ خیر، ایران ہر طریقے سے مضبوطی سے مقابلہ کر رہا ہے، اور ایران ان لوگوں پر بھی حملے کر رہا ہے اور کرے گا جو ناپاک اسرائیل کا یا امریکہ کا سپورٹ کرے گے یا اس کو مدد کرے گے۔ ایران نے دبئی اور عراق پر ایران کے دبئی اور عراق پر ڈرون حملے کی خبریں آ رہی ہے۔ اسرائیل نے تہران میں تیل کے کنووں پر بمباری کی ہے، اسرائیل نے ایسی بھی خبریں آ رہی ہے۔ لیکن یہ حالات بتا رہے ہیں کہ اب یہ جنگ جلد تھمنے والی نہیں ہے، اور یہی جنگ یعنی جو اسرائیل اور امریکہ نے ناپاک حرکت کی ہے اور اٹیک کیا ہے ایران پر، اب لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ ناپاک حرکت پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں جھونک کر ہی دم لے گی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ اگر آپ اپنے چہرے، داغ، دھبے، نشان سے پریشان ہیں تو ہربل نور کریم آپ کے لیے بہترین سمادھان ہے۔ یہ ہربل نور کریم ڈارک اسپاٹس کم کرتی ہے، پگمنٹیشن کم کرتی ہے، مہاسوں کے نشان پھیکے کرتی ہے۔ سب سے خاص بات اس کی نیچرل گلوئنگ، برائٹ، اسموتھ دکھنے لگتی ہے۔ اگر آپ صاف ستھری اور خوبصورت اسکن چاہتے ہیں تو ایک بار ہربل نور کریم ضرور استعمال کریں۔ دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہول سیل ریٹیل دونوں میں